اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص سے یہ طلب نہیں کیا کہ وہ رزق کما کے اللہ کو دے۔ رزق کا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی رب العالمین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بندے اسے کھلائیں، بلکہ وہ تو سب کو کھلاتا ہے اور سب کو روزی اور رزق بھی مہیا کرتا ہے۔ تمام عبادات جتنی بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی بنیاد اصل وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام عبادات کی بنیاد وہ تقوی ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد بھی تقوی ہی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس حوالے سے صرف ایک روایت جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقوی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے الخوف من الجلیل، کہ انسان کے دل میں اللہ کا حقیقی ڈر ہو، ایسا ڈر جو انسان کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے، جس ڈر کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، انسان کسی کا حق نہ کھائے۔ اگر وہ کسی کا حق نہیں کھا رہا تو اس کی واحد وجہ یہ ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کھا نہیں سکا تو کہے میں کسی کا حق نہیں کھاتا، حق نہیں کھا رہا، ظلم نہیں کر رہا، زیادتی نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقوی میں یہ پہلی چیز ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا حقیقی ڈر، اللہ کا سچا ڈر جو انسان کے دل میں آ جائے اور انسان نافرمانی، بغاوت اور گناہ سے باز رہے۔ دوسری چیز والقناعۃ بالقلیل والعمل بالتنزیل، کہ جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں قرآن کی صورت میں یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی صورت میں ان کی تفسیر فرمائی، ان پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ کے مطابق بنا لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لینا، یہ دوسری چیز ہے جو تقوی کا لازمی جز ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ متقی ہے جب تک وہ اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو، اپنی معاشی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، جب تک وہ اس کو کتاب و سنت کے تابع نہ کرے، اس وقت تک وہ متقی نہیں بن سکتا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے جس تقوی کا حکم دیا ہے، انسان صحیح معنوں میں اس کا حقدار تب ٹھہرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کر لیتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ صبر کرنا، اس پہ راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہونا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ کی تقسیم ہے اس پہ خوش رہنا، راضی رہنا، یہ بھی تقویٰ ہے اور یہ بھی متقی ہونے کی علامت ہے۔ ایک انسان اگر وہ اپنی تقسیم پر شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ شخص متقی ہے۔ لیکن اگر وہ کفریہ کلمات کہنے والا ہے، ہر وقت ناشکری کرنے والا ہے، ہر وقت شکوے کرنے والا ہے، ہر وقت طرح طرح کی باتیں کرنے والا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کا دل وہ تقوی سے خالی ہے، وہ تقوی جو قرآن اور حدیث کا بنیادی درس اور سبق ہے۔ چوتھی چیز حضرت علی فرماتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، ایک متقی بندہ چوتھی چیز جو اس میں ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، مرنا یاد رکھتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ چار چیزیں جب کسی انسان میں جمع ہو جائیں اس وقت اس انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم متقی ہیں یا نہیں، ہم یہ چار چیزیں دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو نافرمانی سے روکے، جو انسان کو بغاوت سے روکے، جو انسان کو ظلم سے روکے۔ دوسری چیز، اپنی زندگیوں کو، گھریلو زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، کاروباری زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، یاروں دوستوں کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں کیا ہم کتاب و سنت کے مطابق کی ہوئی ہیں یا کتاب و سنت کے خلاف اور منافی۔ تیسری چیز، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمارے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے کیا ہم اس پر شاکر ہیں یا ناشکری کرنے والے ہیں۔ چوتھی چیز، کیا ہمیں آخرت کی فکر بھی ہے کہ فرض کریں آج اگر اسی وقت زندگی کا اختتام ہو جائے، سانس چلی جائے، زندگی ختم ہو جائے، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا۔ یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ حضور بتائیں قیامت کب آنی ہے۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں فیما انت من ذکراہا، بتاؤ تیاری کیا ہے۔ اصل چیز تیاری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں عرض کر رہا تھا تمام عبادات کی بنیاد وہ تقویٰ ہے، روزے کی بنیاد وہ تقویٰ ہے، اور ایک انسان تب متقی بنتا ہے جب وہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، وگرنہ تقوی کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، حقیقت کے اندر کوئی انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ مختصراً ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ہمراہ صحرا میں بیٹھے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، سخت گرمی ہے، اور پھر صحرا کی گرمی وہ تو عام گرمی سے بھی کئی گنا زیادہ سخت۔ پاس سے ایک چرواہا گزرتا ہے، بکریاں چرانے والا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں روزے سے ہوں، یعنی کہ میرا روزہ ہے، اور یہ روزہ نفلی روزہ تھا، فرضی روزہ نہیں تھا۔ کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی، مزدوری، بکریوں کا چرواہا، اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے تقوی اور دیانتداری کا امتحان لینا چاہا۔ اس چرواہے سے کہا ایسے کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، قیمت بھی وصول کر لو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کا کچھ گوشت بھی تمہیں دے دیں گے، اور اس گوشت سے تم افطار کر لینا۔ بڑا ایک اچھا پیکج سامنے رکھا، گوشت بھی مل جائے گا، پیسے بھی مل جائیں گے۔
وہ چرواہا کہنے لگا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ میں تو محض اجرت پہ ان بکریوں کو چراتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان بکریوں کا جو مالک ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میری ایک بکری کم ہے تو اسے کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیا ایک بکری کھا گیا تھا۔ باقی اول تو یہ ہے اس کو پتہ چلنا ہی نہیں کہ ایک بکری کم ہے، اتنے بڑے ریوڑ سے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بکری کم ہے؟ جب اس چرواہے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات سنی، ایک جملہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اے شخص اگر معاملہ اس طرح ہو تو پھر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ کہ اگر میں بکری بیچ دوں، قیمت میں رکھ لوں، گوشت میں کھا لوں، مالک سے کہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے پھر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلسل لگاتار اس جملے کو دہرا رہے ہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس چرواہے کا جملہ کہ اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں سے مدینہ جب واپس آئے تو پتہ چلایا کہ یہ جو چرواہا تھا یہ کس کا غلام ہے۔ مالک کے پاس گئے، چرواہے کی قیمت بھی معلوم کی اور ان بکریوں کی بھی قیمت معلوم کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ بکریاں بھی خریدی اور وہ غلام بھی خریدا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو اور یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں، اور یہ سارا کچھ صرف تیرے اس ایک جملے کے عوض اور بدلے میں ہے جو تو نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ آزادی تیرے اس تقوی کی بنا پہ ہے کہ اس وقت میں اور تو تھا اور تیسری ذات اللہ کی تھی، میں نے تجھے آفر کی لیکن تو نے انکار کر دیا، یہ تیرے اس ایک جملے کی قیمت ہے جو تو نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اور پھر ساتھ میں عبداللہ بن عمر فرمانے لگے آج سے تم آزاد ہو، یہ بکریاں تمہاری ہیں، اور ساتھ ایک دعا بھی دی کہ میں اللہ سے ایک دعا بھی کرتا ہوں کہ جس اللہ نے تجھے آج غلامی سے آزادی عطا کی ہے وہ اللہ تمہیں قیامت کے روز جہنم سے بھی آزاد کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلا کہ ایک انسان جو صحیح معنوں میں متقی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور بحیثیت انسان اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان پہ عمل پیرا ہوں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ شاید اس کی والدہ غالباً وہ ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیں اللہ انہیں مکمل شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان سمیت جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ پاک سب کو مکمل صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔